هو الصراط المستقيم لا ريب فيه ذلك الكتاب هو الصراط المستقيم الذي تبعتموه جو تم نے صراط مستقیم آگے وہی ہے. آیا مسئلہ بول رہا سمجھو ایک مسئلہ. دوسرا یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ تعالیٰ کیا کے بات ہے یہود و نصارہ یہ کیا کہ سراسر کا تذکرہ اجمالا خارج ہے. اجمالا سورہ بقرہ میں اس میں سورہ فاتحہ میں اب سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آئی ہے. فلا سید اکرام یہ کہہ دیں ان البقرہ بیان و تفسیر للفرق الثالثہ. وہ فرق ثالثہ نہیں فرق ثالثہ جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہو چکا تھا کہ ان کی تفسیر ہے سورہ بقرہ. وہ یعنی تفسیر بعد الاجمال. بولو تفسیر بعد الاجمال. تیسری صورت یہ آپ یہ کہہ رہے ایاک نعبد. اب عبادت کی وضاحت کیا کی عبادت کیا ہے اس لیے آگے بقرہ میں اس عبادت کی وضاحت آئی. حج کی وضاحت آ گئی الحمدللہ. زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آ گیا. نماز کا مسئلہ بھی آ جائے گا اور بھی عبادتیں اس میں آ جائیں گی. مولانا ایاک نعبد. اب عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ میں آپ اور ایک یہ کہ آسان سے ایاک نعبد نخصک بالعبادۃ ولا نعبد البقرۃ ولا نعبد آل عمران. ختم ہو گیا. نخصک بالعبادۃ یعنی نعبدک ولا نعبد البقرۃ ولا آل عمران. نہ بقرہ کی عبادت کریں گے نہ آل عمران کی عبادت کریں گے. اور یہ مولانا اب آج ہم اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ نزول نمبر 87 ہے. ترتیب نزول 87. اب بدل چکا ترتیب جناب کی ترتیب. نزول نمبر 87 سورہ مطففین کے بعد. اس سورت کے دعوے میں 4 چیزیں اثبات توحید صداقت الرسول جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. پورے سورت کا خلاصہ 2.5 باب کا خلاصہ کیا اس میں. اثبات توحید ہمیں پہنچی ہے. توحید کا علم بواسطہ رسول اللہ کی توحید کو مانو. وہ توحید جو نبی کے توسل سے ہمیں پہنچا اس کو مانو. اگر نہیں مانتے تو تم سے جہاد کریں گے اور جہاد کے لیے پیسہ ضروری ہے. اتفاق سے چیلنج سمجھنا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد بلوچی 2-3 سفر کا خلاصہ آپ کا سنا. یہ ہو گیا نا پورے سورت. یہ سورت اللہ کو بنا کر یہ تھی مدنی اور سورہ مدنیہ کی پہچان آپ کو بتایا کہ طویل ہوتی. سورہ بقرہ سے زیادہ طویل کوئی سورت. اور اس کی فضیلت میں حدیث کو بھی حدیث سے صحیح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو فرمایا اس میں بدل یعنی ساحل لوگ اس میں سر نہیں. یہی وجہ ہے کہ مشہور پر صحیح اپنے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ اگر آپ نے پڑھ لی وہ چلے گا. دیر خطرناک آئے تو کسی بھی تو اسی میں سمجھنا. اب سمجھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ المفلحون تک اہل اقرار کا ذکر ہے. ان الذین کفروا عذاب عظیم تک اہل انکار کا اہل انکار ہے. پہلے اہل اقرار ہے پھر اہل انکار ہے. بولو پہلا مطلب اہل اقرار ہے جو ظاہر اور باطن اقرار کرتے اعتراف کرتے ہیں. ان الذین کفروا سے لے کر کے عذاب عظیم تک یہ اہل انکار ہے جو انکار کرے.
تیسرا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک یہ مصر بھی انکار ہے اور مظہر بھی اقرار ہے. مصر سر چھپا مصر بھی اقرار ہے انکار ہے انکار کو چھپا دے اور مظہر بھی اقرار ہے اقرار کو ظاہر کر دے. یہ پڑھ لینا چاہیے جب رہتے ہیں مرد کی بات ہے کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ دو رکوع آپ کے پورے ہو گئے. اہل اقرار مصر بالانکار مظہر بالاقرار. مزہ آیا نہیں؟ آیا مصر سمجھ آواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية. سورة البقرة مدنية مدینہ میں اس کا نزول ہوا ہے. سورہ بقرہ کی مدنی بقرہ اس کو کہتے ہیں. حجاج بن یوسف اور دوسرے اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورۃ النساء کہنے کی اجازت نہیں دیتے. بخاری کے پاس یہ علماء کو پتا ہوگا سورۃ البقرہ غائبہ کی سورت آل عمران کی سورت عورتوں کی سورت کہتے ہیں ٹھیک نہیں. اس طرح کہو السورۃ التي فيها ذکر البقرہ السورۃ التي فيها ذکر آل عمران السورۃ التي فيها ذکر النساء السورۃ التي فيها ذکر المائدہ السورۃ التي فيها ذکر الانعام. سورۃ البقرہ گائے کی سورت کہاں جا رہی ہے؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ترغیب دیے نہیں آپ کہہ سکتے. سمجھے سورۃ البقرہ تسمیۃ الکل باسم الجزء کی کمی سے بولو تسمیۃ الکل باسم الجزء. جیسے کہ آدمی کا پیٹ اتنا ہے بڑا کر کے کھاتا ہے جیسے آ گیا اور نے کہا پیٹو آ گیا یعنی پورے کا نام اپنے پیٹ میں پیٹ رکھ دیا. بولو مولانا پیٹ کھا رہا ہے. بولو حضرت مولانا پیٹ کھا رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ مسجد میں داخل ہو جائے تو پہلا گھر مسجد میں رکھتے ہیں اور اللہ مفتاح ابواب رحمتنا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ مفتاح ابواب. اور اگر پیٹ میں داخل ہو جائے اس کی دعا پڑھو اس کی دعا پڑھو. ذرا پیٹ میں بیٹھتے بیٹھتے کچھ نہیں کرتا. والد نے مجھے ایسا جملہ بتایا اللہ کی پناہ کیا مطلب اس کا جواب میرے پاس. تو خانے میں مطالعہ کر رہا تھا. میری والدہ آتی ہے والد نے کہا کہ بیٹا کوئی علاج کرو نہیں دوائی لے دو. بیٹا ہم بوڑھی ہوگی ہماری عمر گزر گئی سمجھے 80 سال سے زائد ہو. بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ مردوں کا کبھی سوال نہیں. ایسا جملہ ہے کہ کسی شیخ الحدیث کے پاس اس کا جواب سوال. میں نے کہا ماں آپ نے پہلے کسی بات کو نہیں دیکھا پیٹ نکلا ہوا حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا اور کئی بار شیخ الاسلام کو دیکھ لو کیا نام اور اللہ کی بات کیا ہے مصر بالانکار اور مظہر بالاقرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا بسم اللہ کا ترجمہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علينا ابواب العلوم وابواب التوحید فی الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادۃ العمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جنبنا من فتنة النساء جنبنا من فتنة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم الذي جنبنا عن الجدال على المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم الذي جنبنا عن
استفادہ کرتا ہے. بagaimana؟ اس لیے میں نے آپ سے کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کی تاکید کے قائل اور حضرت امام شافعی کی تاسیس کے قائل. ویسے بلاغت میں تاسیس و غیر میں آتی ہے، سمجھتا ہے حضرت تصحیح کی چونکہ الرحمن الرحیم یہ دارشت دشے کے درجے تو آگے کے لیے کوئی ان کے لیے اشارہ کا ذکر کرے تو کرے. امام شافعی کے لیے گنجائش آپ کو مسئلہ لیکن مزے کی بات صوفیہ حضرات اس کا بہترین ترجمہ کرتے ہیں. اے کاش اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو مجھے انعام دیں. بسم اللہ کا پاک استعانت کی مدد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمارا صوفیہ کیا بی کان ما کان و بی یکون ما یکون ہے. بی مجھ سے میری مدد سے کھانا پاکا جو کچھ کائنات میں پیدا ہو گیا، انبیاء پیدا ہو گئے، شہداء پیدا ہو گئے، آسمان پیدا ہو گیا، زمین پیدا ہو گئی، پہاڑ اور دریا. بی کان ما کان کائنات والی حکم سب کچھ میری مدد سے، میرے اشارے سے، میرے حکم سے سب کچھ ہوا. وبی یکون ما یکون اس قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی میرے اشارے سے ہوں گے. تمام جیسے کی نمبر سے بی کان ما کان وبی یکون ما یکون بی کان ما کان وبی یکون ما یکون. آئے مثلا الف لام میم مولانا 6 سورتوں کے ابتدا میں الف لام میم ہے. ایک حروف مقطعہ ہے. الحروف المقطعہ التي قطع الله علمها عن خلقه، اللہ نے اپنے مخلوق سے ان علم کو کاٹا ہے. صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. دوسری رہے اللہ رسول کو معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں. میارے عاشق و معشوق رمز کرام کاتبین خبر نیست. اس لیے بات کرتے ہیں اللہ عالم بھی مراد اللہ ہے اور بات کرتے ہیں اللہ رسول عالم بھی مراد اللہ ہے. لیکن ہر چیز بتانے پھر حضرت نے کیوں نہیں بتایا؟ ہر چیز بتانے کی کوئی نہیں. اگر حضرت کو معلوم تھے تو حضرت نے کیوں نہیں بتایا؟ مولانا ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. آپ بخاری میں نہیں پڑھیں گے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حفظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم علم کے 2 برتن ہم نے نبی سے مانگے. اما احدہما فبصرت، ایک برتن ہم نے اٹھا دیا جو ان کے سامنے بیان کر کے، واما الاخر فلو بصرت، اگر دوسرے کو ہم ظاہر کریں گے لقد یا هذا العلم اے فجر الطعام، اگر میں ابو ہریرہ اس کو ظاہر کروں تو ہمارے اس حال کو لوگ کاٹیں گے. چھٹے بارے میں قائل ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. بہت سی چیز آپ چھپاتے ہیں نبی اس کو بیان کرتے ہیں. ویعلم عن کثیر ویترک کثیرا، بہت سی چیزیں نبی بیان نہیں کرتا کوئی بتاتا نہیں، لوگوں کو بھی نبی نہیں بتاتا. جن کا تعلق تم کو گڑبڑ کرتے ہو وہ نبی کے اوصاف اور نعوت کے بارے میں، صفات کے بارے میں وہ نبی بیان نہیں کرتا. تمہارے بارے جو بھی کو بیان کرتا ہے ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں بزرگوں بھائیوں، ایک یہ کہ اللہ اس کا مسئلہ ہے حروف مقطعہ قطع اللہ عمار کی یا مقطعہ تو اللہ قبل ہے وما بعد سے ہٹے. دوسرا اللہ رسول کو معلوم ہے میاں عاشق و معشوق و رمزز، عاشق اور معشوق میں بات اشارات ایسے ہوتے ہیں. کرام کاتبین کرام کاتبین کو بھی پتا نہیں کیا نام ہے. محمد عامر پر عاشق ہمارے دوست تنظیم عامر. اب میں نے اسے کہا دیا جب میں سبق ختم کروں گا یا ویسے آپ پہلے کچھ زیادہ اشارہ کروں گا آپ کو، اور سبق کے دوران ہی ایسے اٹھو نکلو چائے پی لیے دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا. میں صرف اشارہ کر دوں گا اور اس اشارے سے اشارہ کیا ہے آپ میں سے اس نے میرے اشارے دیکھی سمجھے کوئی سا بھی کوڈ نمبر کرتا ہے جیسے کہ
سفیر لوگ ہمیں بہت سے تنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے تصدیق نہیں ہے، تو ہم نے سیٹ سے کہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک لفظ جملہ ہے، اگر یہ کسی کے سفیر کے اس پہ لکھا تو چند دے دینا، اور اگر یہ جملہ ہم نے یہ لکھا ہمیں تنگ کر کے چھوڑ دیں۔ میرا تو بڑے 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 سرمایہ دار امریکہ سے کھا لیں ایسے دور یہ ہوتا ہے کہ بعض سیٹوں کے ساتھ اس طرح مولوی لوگوں کو مخرم کرتے ہیں، اور نمبر کی بھائی ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمیں اشارہ سا دیں گے ہمارے ہاتھ میں وہ تنگ کرتا ہے، مولوی بھی نہیں چھوڑتا، ہم لکھیں گے۔ لیکن یہ جو ہے کہ ولی الحال ہے جملہ پھر عالی حد سے اثر اس میں درخواست کے درجہ یہ جملہ مل گیا تو پھر یہ کہ فاتحہ جنت نظر دے دینا اور وہ گندہ نہیں واپس کر دینا۔ آپ کو نظر سمجھ آئے؟ آپ نے کرا علماء میں نہیں صحیح حروف مقطعہ ہے، اور صوفیہ کے ہاں وہ کہتے ہیں یہ جیسے کہ نہ ہوتا ہے کہ کسی کلمہ کو میں سے مختصر ایک حرف سے کر دینا، کہ جملے کو مختصر کر دینا، تو اسی طرح الف اللہ سے ابتداء لیا اللہ مراد اور نام سے جبریل مراد۔ اللہ نے یہ کہ قرآن پاک بھیجا جبریل کے واسطے سے محمد رسول اللہ کے پاس۔ الف اللہ ہے، لام لطیف اور میم مجید۔ الف اللہ، لام لطیف صفت لطیف کی طرف، میم مجید کی طرف اشارہ۔ 6 سورتوں کے ابتدا میں قرآن نے یہ حروف مقطعہ الف لام میم الف لام بتایا، اور آگے جا کر ہے الف لام را، را کے جیسے سورہ را کا را، جو کیا گیا اللہ الذی رفع السماوات بالارض ترون را، اور الف لام میم صاد، صاد آ گیا فلا یکن فی صدرک حرج، یعنی تیرے سینے میں تنگی ہونی چاہیے، آپ پریشان نہ ہو، یہ قرآن سے ہم آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ انشاءاللہ کی مدد ہوگی، بجائیں گے مانا یہ حروف مقطعات، اور علماء چونکہ حریص ہوتے ہیں مرحومان لا یشفعان، مرحوم کی دنیا لا یشفعون ومرحوم کی العلم لا یشفعون، دو حریص کی کا پیٹ نہیں بھرتا، دنیا کا حریص دادی سے پیسے سے پیٹ نہیں بھرتا، اور علم کا حریص کبھی بھی وہ بھی پیٹ اس کا نہیں بھرتا، علم کا حریص ہمیشہ کہتا ہے ہر چیز کو معلوم کرے۔ آج علماء سے دنیا دار علم علماء سے آپ کو ایک ساتھ ہوتا ہے، علماء کو اس میں فائدے ہیں ان کے اوتار میں، علماء کو کہا کہ ہر چیز کی تفتیش کر کے ٹھیک پیدا کرو، علماء کو لگام لگائیں گے، اور جاہلوں کو کہا کہ مطلب تو علماء حروف مقطعات کے علم کے طرح سے ہے، اور تمہیں فرض جو فرائض کا بھی تمہیں اس کو جان کرو، سمجھے؟ ہر ایک کا اختیار اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، علماء تحقیقی علماء کو لگام لگائے اور جاہل کو بڑا کہتا کرے نظر کو غلط چیز۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا، میں نے ذالک الکتاب کیا عرض کیا؟ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے نہیں میرا، ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی تصدیق کرتے، جو غیب پر ایمان لاتے، جو چیزوں سے غائب ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو سیدھی کر لیتے، درست کر لیتے، اپنی نمازیں درست کر لیتے۔ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور مومن وہ ہیں الذین یؤمنون بما، جو کہ ایمان لاتے بما، اس قرآن پر، اس وحی پر، ماں کا ترجمہ قرآن کرو، بما أنزل إليك، اس وحی پر کہ جو آپ پر نازل ہونی چاہیے، جبھی ہو یا بھئی خفی ہو، حدیث اس میں آ گئی، وما، اور ان کتابوں پر، اس وحی پر انزل من قبل کے جو آپ سے پہلے وحی نازل ہوئی انبیاء صالحین پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کی پھر وہ یقین رکھتے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں
ہدایت پر یہ پائے ہیں مولا یہی لوگ ہیں کے اندر نجات پانے والے ہیں. یہ ہو گیا مولانا مسئلہ. اب آ جاؤ ذالک کا یہ اشارہ وحید کے لیے آتا ہے قرآن کریم میں. ہمارا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اور ایک منیر بیٹھا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ منیر بڑا آدمی ہے چھوٹا ہے. میں کہتا منیر رہتا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا. تو اشارہ یہ اس کے رتبے رتبہ کی طرف اشارہ ہے. پر قرآن وہی کام قریب مساقت کی دلیل ہے لیکن یہ اشارہ نظیمہ اس کے رتبہ عظیمہ کی طرف اشارہ ہے. ایک دوسرا یہ کہ ذالک الکتاب یہ اشارہ اللہ کو بنا کر یہ کہ لوح محفوظ کی طرف اس کو بھی بات اور تسلیم کر دی ہے. یہ کتاب تو لوح محفوظ میں بھی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس اعتبار سے ذالک الکتاب اور الکتاب چونکہ مزمل والی آیت پہلے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اور یہی قرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اور ثقیل. اب اس کے بعد آیت اس کو معرفت پر آیا اس لیے کہ کیا حالت المدد بالمعرفت ہے. یہ ہوتا ہے ذالک الکتاب الذی اشیر الیہ فی المزمل جس کی طرف اشارہ مزمل میں ہوا ہے. اور لام کے اندر اصل چیز عہد ہے. اصل لام قانون الف لام کا عہد ہے. لہذا اس سے مراد معبود قرآن بات سمجھتے ہیں جو معبود بین المتکلم و بین المخاطب ہے. بین المخاطب و بین المخاطب. مخاطب اللہ ہے مخاطب محمد رسول اللہ ہے. سمجھتے ہیں. اور کتاب کا مراد ہے جمع کرنے. کتب الخیر میں نے گھوڑوں کو جمع کی. یہ کتاب مبنی ہے مقبول ہے. ذالک الکتاب معنی ذالک المکتوب. یہ مکتوب یہ جمع شدہ یہ مکتوب یہ جمع شدہ لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں. ایک دوسرا مسئلہ اب ہوگا اب ذالک الکتاب بدل مبدل میں ہو یا ذالک یہ اللہ کو بنا کر معبود چن ہے اور الکتاب کا بیان یہ بنے گا مبتدا اور لا ریب ثابت فیہ لا ریب ثابت فیہ یہ بھی اللہ کو بنا کر یہ ہوگا کہ ثابت کے ساتھ موجود کے ساتھ متعلق ہو کر کے لا کی جمع ہو جائے. یہ جملہ خبر اول ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ ذالک الکتاب کے لیے. اور بدل المتقین خبر ثانی. لیکن خدا واسطے مجھے بڑا تعجب ہو گیا کہ بڑے مولوی صاحب نے اس نے بدل المتقین کو لا کے لیے خبر قرار دیا. لا کا خبر اول بھی ہے ثابت ان کا ہے نا. دوسری خبر بدل المتقین اس سے بڑا جائے کائنات میں لا کی دو خبریں آتی ہیں شرح جان میں آپ نے پڑھا ہے لیکن دونوں کی دونوں منفی ہوتی ہیں. اتنا ظالم تو سمجھ کر کم از کم تفسیر لکھنے کا بڑا شوق ہے. دوسرا آپ کے پاس یہ بنگالی والا قرآن ہے سب کے پاس بنگالی بنگی والا بعض ساتھی کے پاس وہ قرآن نہیں ہوگا. اس پہ لکھا ہوا فیہ کے اوپر لکھا قرآن آتا ہے فیہ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہمارے دادا اس کو لکھا سناوڑا کیا تھا تمہارا دادا کو لکھا کوئی قرآن کے جواب میں کیا ہوا ہے سمجھ نہیں آئی. دادا تر سو پر دروار کا لکھا کرتے ہیں دادا سائے. اب آ جاؤ ادھر آئے ذالک کا مجھا عرب لوگ کسی سے ملتے ہیں تو اس طرح دونوں طرف سے. اب یہ لا کے ساتھ بھی لگے گا اور یہ ادھر سمجھتا ہے دونوں طرف آپ سمجھو. پہلے ہوگا ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب ثابت فیہ. اب یہ خبر بن گیا جو ہوتا ہے نہ کے اعتبار سے لا کے لیے ماں کے ساتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے ہو گیا. اب اس کے بعد ہوگا وہ هدى للمتقين بولو هدى
للمتقين. وہ نکالو یا ویسے اللہ تبارک کرے ذالک کی دوسرا خبر ہو گیا. سمجھ. دوسرا یہ کہ فیہ لگے گا ہدن کے ساتھ اب ہوگا ذالک الکتاب لا ریب ختم ہو گیا. یعنی فیہ آئے گا لیکن اب یہ موجود ہے وہ فیہ ختم ہو چکا ہے وہ اس پر اتفاق کرتے. اب یہ فیہ ہدن کے ساتھ لگے گا فیہ ہدن للمتقین فیہ ہدن للمتقین. سمجھا فیہ ہدن للمتقین تو مکانی پر بھی پڑھا ہم جو اس طرح پڑھ لیں فیہ ہدن للمتقین لیکن فیہ کے ہی ہاتھ اور ہدن کا ہاتھ یہ مندرجان سے ہے. اب فیہ کے ہاتھ کو ساکن کر کے دوسرے میں کام کرو ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب ہو گیا فیہ ہدن للمتقین. پڑھا کیا سمجھ میں آئے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے پہلے سیدھے پھر سمجھ سمجھے. ایک گاڑی کو میں نماز پڑھا رہا تھا مصری نماز پڑھا رہا تھا قربان جاؤ مولانا بنوری رحمۃ اللہ قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تو بڑا مصری نے قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق حسس الحق وأنا راودته حسس الحق. پھر اس کے بعد کہا الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز الآن عزيز الآن حسس الحق. پھر اب دوبارہ سامنے آ کر کیا کر الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. حضرت بنوری نے چیخ مارا نماز کی چیخ لگائی اور جیسے اس بندے نے سلام کیا حضرت عبدالعزیز بنوری دوڑے دوڑ کر اس کی پیشانی میں پہنچا دیا ظالم کیا کمال کیا. آپ میرا معنی کر سکتے ظاہر یہ ہے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے تو الکتاب میں خبر بنے ہے جب ترجمہ کیا تو پھر الکتاب خبر ہے سمجھے. اور لا ریب کی یہ خبر ثانی ہدن للمتقین خبر ثالث سمجھتے ہیں. اور دوسری صورت ذالک الکتاب بدل مقدم معطوف علیہ کے بیان سمجھے. اور اشارہ کے لیے کبھی سے ربی نبی بیان اشارہ میں کر کے کوئی نہیں کرنے کے بعد ارے تو بڑا بڑا یہ معاہدہ ہے سمجھتا ہے. اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ہے وہ محسوس ہے لیکن موجودہ کیے فرق. اب آگے بڑھو فیہ ہدن للمتقین متجانی سر سے پھر آپ لکھا تو جب وہ جو کھجور کا تنا جب چیخ مارنے لگی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر کے نیا ممبر جو آ گیا حضرت کے لیے اس ممبر پر جو باقوم نے غلام نے بنایا عائشہ کی خاتون کی انصاریت اس کو غلام نے بنایا. جب حضرت نے اس کو چھوڑا تو قرآن کو چھوڑ کر کے ادھر نئے والے ممبر پر جو بیٹھ گئے تو جیسے صحابہ بیٹھ گئے خطبہ جیسے شروع ہو گئے چیخ مارنا شروع کیا. کھجور کا وہ جو تنا تھا اس نے چیخ مارنا شروع کیا. چیخ مارا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اتر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور مارا کر دیا اس نے. واہ واہ مارا کے دیا ادھر سے اور ادھر سے جو میں نے آپ کا طریقہ آپ کو بتایا. واہ کھجور کا تنا واہ محمد پھر سے سینہ ملا. بخاری کے الفاظ ہیں ترمذی کی التزمه فاعتنقه نبی اس کے ساتھ چمٹ گئے اور نبی نے اسے معانقہ دیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ کیوں روئے اور میں بکت علاوہ قال تسمع من ذکر اللہ اس لیے کہ اللہ کا ذکر محمد کی
محمد سے بڑا ذاکر کوئی نہیں. محمد رسول اللہ ذاکر تھے، وہ ذکر فرماتے تھے، خطبہ تو خود ذکر ہے. تو اب اس ذکر کو اس پر خوشی کرتا تھا کھجور کا طرح کہ محمد میرے اوپر سہارا لگا کر کے خطبہ دے رہا. اب نبی نے مجھے چھوڑا، نئے جب یاد ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں. سمجھے؟ مجھے چھوڑ کر کے دیکھیے حضرت کدھر آ گیا. یہ بخاری کا الفاظ ہے، وقت بغداد تسمع من ذکر اللہ. تو معانقہ میں نے آپ کو سمجھایا، مزہ آیا نہیں ہے. یہ معانقہ کا طریقہ ہے عرب کا اصلی. لیکن یہ جن کی داڑھیوں کے ساتھ اس کا معانقہ سب بے داڑھی ہے. کے ساتھ آپ کو زیادہ تفصیلی معانقہ میرے والی کا ساتھی جو ہے کو کہا ایسے منع کرتا اور جن میں وہ کہا سختی سے منع کرتے. اللہ علی کے رحمت کو وہ فکر ہے مولانا. یہ کتاب کی صفت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کسی کا. کیا کریں لا کی تحقیق آسان مانا ہے، لا ترکا روکی اس میں شک نہ. نفی نہیں کے معنی میں بولو، نفی نہیں کے معنی میں. دوسرا یہ کہ لا روکی کا معنی لیس محل الریب، یہ محل الریب نہیں، یہ محل الریب نہیں. اگر اس میں کوئی ریب کرتا ہے، اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنا ذوق خراب ہے، دماغ خراب. چینی تلخی کی چیز نہیں ہے. چینی کیا ہے؟ تلخی کی چیز نہیں ہے، تلخ نہیں ہے. لیکن جس کو ہیپاٹائٹس سی اور بی کی بیماری ہوتی ہے وہ دوا پر چینی لگے تو ان کو کڑوا سا لگتا ہے، چینی کو نہیں لگتی. تو چینی کا قصور نہیں، قصور اس کے ذائقہ کا ہے، قوت ذائقہ کا ہے. سمجھ رہے؟ اب قرآن میں کہتا ہے کہ یہ محل ریب نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خلل فی الکلام کی نفی، کلام کے اندر اللہ کے کلام میں کوئی خلل نہیں ہے. باقی جو میں کو تو پیرے بھی میں نظر آئی شک کرتے وہ خلل بھی دماغ ہے. اب یہ بتاؤ کہ سورج چاند جب شروع ہوتا ہے پہلا دوسرا تیسرا تیسرا بھی چوتھویں پندرہویں تک چاند اس نے جب تک باہر کر دیا تب سے بدبو ہوتی ہے. چاند روشن ہے نا، محلے بدبو نہیں ہے، چاند محلے بدبو نہیں ہے. لیکن اب چاند آج سے دور ہو گیا، لوگ یہ گلا ہمارا کرے چاند جیسے نمودار ہو گیا، لوگ دعا کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالی والے نبیوں میں. اور ہمارے اللہ ہمارا کرے کوئی خاتون بلوچن خاتون اس نے اللہ ہمارا کرے بچے کے پاخانہ میں صاحب کے ہاتھ پر پاخانہ لگی ہوئی ہے اور ادھر سے مغرب سے مشرق کو ہوا چل رہی. ایسے کہتی کہ چاند گرا ہے، ایسے لوگ بتا وہ ہے ایسے کہ تو ہوا اس کے ہاتھ پہ لگی، ہاتھ پہ والے لگ کر کے ناک پہ پہنچی تو ناک پہ پاخانے کی بدبو آتی ہے. وہ چاند خدا تجھے مبارک کرے. لیکن اس دفعہ جلدی جلدی میں تو ٹٹی کر کے آیا باران کی طرف طاقت اتنا مشکل آپ نے بارش آتی ہے، کتنے زمینوں میں خوشبو آتی ہے، فصلیں اگتی ہے، زمین تو ٹھیک زمین ہنستی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہی بارش ہے اللہ کا بڑا کرے گا اور گٹر میں جب گٹر میں پڑتے ہیں واہ کراچی والوں کی کمر اٹھاتے اوپر آتے کراچی میں جو گلاب جامن چپس نہیں پڑے جو انہوں نے کھایا ایسے خوشبو کھیلتی ہے کہ واہ. بارہ کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس کے اندر کا ہے. اس لیے متقین اللہ کا روزہ ہے زمین ہے سمجھے. اور کافر جو شک کرتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ وہی ہے، وہ گٹر نہیں. اس میں کوئی نہیں. تو ایک تو یہ کہ لا کرتا ہوگی اور دوسرا یہ کہ لیس محل الریب اور لا شک فی انہ نازل من اللہ سبحانہ وتعالی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کسی قسم کا تو وہ تو مرتابین ہے. مذہب زمین خود خراب ہے بھائی خود کی شے کی اگر آپ لکھنے پڑے آپ کو مطلب سمجھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ورحمۃ
استفادہ، تمام کو استفادہ نہیں کرتے اور کافر نہیں کرتے، ورنہ یہ ہدایت ہے سب کی، ادھر جناس دوسری طرف ہوتا ہے. کچھ بنا پڑ گیا آپ کو میرا بات سمجھ میں آتی؟ تو یہ تو اس طرح ہوتا ہے. دیکھو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے بینائی والوں کے لیے، بولو سورج طلوع ہوتا ہے بینائی والوں کے لیے، بینائی والوں کے لیے کیوں طلوع ہوتا ہے؟ وہ تو بینا نہ بینا سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن استفادہ کرنے والے بینا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں سورج بھائی وہ طلوع ہوتا ہے بینائی والوں کے لیے. کیا بینائی والوں کے لیے؟ سورج تو سب کے لیے طلوع ہوتا ہے. ایک دوسرا ادھر متقین اور متقین اور غیر متقین سب کے لیے حاضر ہے، متقین اور غیر متقین. لیکن قرآن کا قانون یہ قد یکتفی بذکر احد الشیئین بینہما تلازم، دو چیزیں جن کے درمیان میں تلازم یا تضاد ہے ان میں سے ایک کو قرآن ذکر کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں سرابیل تقیکم الحر اور سرابیل تقیکم البرد. سرابیل تقیکم الحر، ہمارے یہ لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے، گرمی سے نہیں سردی سے بھی بچاتے. سرابیل تقیکم الحر والبرد، لیکن برد کو اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے یہ للمتقین و غیر المتقین دونوں کے لیے. لیکن اکتفی بذکر احدہما، سمجھے؟ اور دوسرا ضد خود بخود سمجھ میں آئے. یہ قرآن کا قانون ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، حالانکہ شر میں دونوں کے ہاتھ میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء. کیا ہے اسے میں نے کیا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بیدک الخیر تو نہیں ہے، بیدک الخیر بھی ہے، بیدک الشر بھی ہے. لیکن یکتفی بذکر احد الشیئین، احد الشیئین میں سے ایک یا بھی اسی طرح ادھر لے اور مولانا ویسے آگے جا کر قرآن ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے اسلام. تقویٰ کا اطلاق منہیات پر ہوتا ہے اور اسلام کا اطلاق معمولات پر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یقین کا معنی یہ ہے کہ یقین نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ. بولو یقین نفسہ اما یضرہ یا اما یضرہ نفسہ، اما یضرہ فی الآخرہ، آخرت میں جو چیزیں ان کے لیے نقصان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مولانا ایک چیز نوٹ کر لو، وہی صفات سلب وہ سلب نہیں ہوتے. سلب والے صفات یوجب الکمال فی ضدہ، یوجب کمال ضدہ، ضد کے کمال کو ثابت کرتے ہیں. شرکات میں آپ نے پڑھا بچوں والے کوئی عقیدت کی کتاب ہے نہیں ہے. ایسا بھی متبعض ولا مترقب ولا يتمكن ولا يفعل. میں سیدھا تھا، تو چور نہیں، تو بے غیرت نہیں، تو بے شرم نہیں، تو ڈاکو نہیں، تو نہیں ہے. صفت وہ ہوتے ہیں کہ جو موصوف کے ساتھ قائم. منفی چیز صفت تھوڑی بنتی ہے. یہ کتاب اللہ کی صفات منفی چیز نفی والی صفت نہیں ہوتی. لیکن جب نبی والی صفت آ گئی ہے تو یوجب کمال ضدہ، وہ کمال کو ثابت کرتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کوئی اس کو نہیں آتی. جس کا معنی کمال کی، یہ کمال والی ذات. اب یہاں پر لا رہے ہوتے اس میں شک نہیں ہے تو یہ تو کوئی صفت نہیں ہے. عدم الرحم، عدم الرحم تو عدم الرحم ہے، یا نفی الرحم تو نفی الرحم ہے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کوئی اللہ کو بڑا طریقہ ہے، یہ صفت نہیں ہے. لیکن جو صفات منفی ہوتے ہیں، منفی صفات میں یوجب الکمال ہے، موصوف کے کمال کو ثابت کرتا ہے. ورنہ منفی چیز کوئی صفت ہی نہیں ہے. لا ریب کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اشارہ انہ کتاب ثابت کتاب ہے. اور ریب کی نفی کرنا یہ کوئی صفت نہیں. منفی چیز صفت نہیں ہے. صفت وہ ہے جو موصوف کے ساتھ قائم. وصف وہ ہوتا ہے واصف کے ساتھ قائم ہو. صفت وہ ہے جو موصوف کے ساتھ قائم. وصف واصف کی صفت ہے، صفت موصوف کی صفت ہے. صفت وہ ہوتی ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہے.
آپ کو کچھ فرق پڑا؟ تو لارے کی یہ اس کی کمال. پھر یہ یہاں لارے کی اور سورہ صافات کے اندر لا فیہا غول ولا غم، یا لا فیہ ریب کیوں نہیں ہے؟ سمجھ لیجیے وہاں پر حسر مقصود ہے، وہاں حسر مقصود ہے اور دنیا کی شرابوں سے اعتراض مقصود ہے. لا فیہا غول، آخرت کی شراب کے اندر کوئی دماغ بھی خراب نہیں ہوگا، کوئی نشہ کچھ نہیں ہوگا. آخرت پر انہی میں خاص انہی میں کسی قسم کا کوئی نشہ درد اثر اور کوئی اللہ کا بلا کرے کوئی نشہ وغیرہ نہیں. کچھ میں پڑ گیا دنیا والی شراب پر اعتراض ہے کہ میں ہے جن میں آدمی دنیا والی شراب پی کر کے پھر ہاتھ لگاتا ہے پیچھے بڑے میرا شراب نہیں ہے سر ادھر کہاں سے ہے؟ اس طرح ہوتا ہے. اور بولو چل آپ کو والا کہ سگریٹ پی رہے تھے چرچ پر میں نے کہا بچہ چھینک کرے تو ادھر دبا تو کرے آپ کیا کریں آپ کرنے ارے بولنا تھا معلوم نہیں بولنا تو بیان اور لا یک چسکا یک سگریٹ تو جو جب چسکا بھی ہے تارا مزہ نبی بنی سارا لانا کہ بولتے میں ایک چسکا اگر لے لو تھوڑا سا سگریٹ مزہ نہ آئے مجھے نہ لگتا. آپ کو مطلب سمجھا گے بات خبر کو مقدم کیا اور اللہ کو بنا کر یہ مقدر واقع ہو گئے تو اس میں مسئلہ یہی وہ اعتراض ہے اللہ کو بنا کر اور اعتراض نہیں اٹیک ہے وہ اٹیک ہے دنیا کی شرم میں. اور یہاں پر اللہ یہ کہتا لا فیہ ریب خبر کو اگر مقدم کیا جاتا لا فیہ ریب کسی ہی میں کوئی ریب نہیں ہے. باقی اسمان کی کتاب پر اٹیک ہوتا میرا رب باقی اسمان کی کتاب پر اٹیک نہیں کرتا. سمجھنا پھر یہ اس کلام کو موقع اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کبھی مولانا کس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے کچھ شکوک و شبہات معمولی تعامل سے بھی خود اگر تعامل کر شکوک و شبہات ختم وہاں کلام کو موقع لانے کی ضرورت نہیں. سمجھے نہیں اگر یہ ہوتا ہے کیا میں ذہن کو تھوڑا سا غور کرے ذہن کو دیکھے ذہن کھڑا ہے تو نہیں کروں کا ذہن ملتا ہے. حالانکہ وہ منکر ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا شدھ بودھ اس میں ہے. اگر غور کرے گا تو خود بخود کیا ہو تو اس بغیر تاکید کے میں کہتا ہوں زید قائم لیکن مجھے پتا ہے کہ پکا پچھو ہے بالکل اس کے علاوہ بنا کر کیا میں زید اس کا منکر ہے تو پھر کہوں گا ان زید قائم اور منکر ان زید نہ قائم اور منکر ان زید هو قائم اور منکر والله ان زید هو قائم. سمجھنا اب قرآن میں اگر آپ غور کریں گے معمولی غور اور تعامل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ریب نہیں. اس لیے اس کا نام محمد آپ مسئلہ سمجھ لیں. ایک لا ریب فیہ ایک لا ریب فیہ ایک لا ریب فیہ نفی جنس دوسرا لا ریب فیہ لا مشبہ الیس. آپ میرا اردو سمجھتے ہیں دونوں میں فرق ہے. اللہ کی بات سے سمجھ لینا وہی لا نفی جنس جو نس ہے نفی جنس اور نفی افراد میں وہ ظاہر ہے. اصول فقہ کو بتا نفی جنس میں ظاہر نس ہے اور نفی افراد میں ظاہر ہے. لا مشبہ بلیس وہ نفی افراد میں اللہ کو بلا کر یہ کہ نس ہے نفی افراد میں نس ہے نفی جنس کے اندر وہ ظاہر ہے. اب ہو گیا جب جنس کی نفی ہوگی تو افراد کا تحقق بغیر جنس کے نہ ہوگی تو ہوتا ہی نہیں. اب ہو گیا کہ لا ریب فیہ اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا ریب فیہ بل فیہ ریبان وفیہ ریوب نہیں کہتے. جنس کی نفی ہوگی تو اس کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے ایک ریب نہیں ہے بلکہ دو ہے. ایک کریں جنس کی نفی ہوگی لیکن اگر لا مشبہ بھی ایسے کہیں گے لا ریب فیہ اس کا مطلب ہوگا کہ ایک ریب نہیں اس کے بعد آپ کہہ سکتے بل فیہ ریبان ایسا. اس لیے اور آپ کی آسان تعبیر بھی میں نے آپ سے عرض کر دی. آسان تعبیر کیا ہے؟ لا نفی جنس وہ نفی جنس میں نس ہے اور نفی افراد میں ظاہر ہے. نس ظاہر مفصل حکم تو پڑھ چکے نفی افراد میں وہ ظاہر ہے اور لا مشبہ بلیس اس کا بات
کہتے ہیں کہ یوقع المرتاب فی القلب والاضطراب. بولو ریب اس شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین یوقع المرتاب شک کرنے والے کو ڈال دے فی القلب والاضطراب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. متقین کے لیے صفت ہونا متقین مجرور ہے اور الذین محل مجرور ہے اس کے لیے صفت بنے گا. آخر والے کو موصوف سے بنا تھا بس الذین کے لیے سے بنا تھا چھوڑ. الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کی تصدیق کرتے ہیں. یہ غیب مصدر مبنی للفاعل اور ہوگا. یؤمنون بما قال من ذات اللہ وصفاته ومن الجنة والنار. اس وقت یہ ذات اللہ بنے گا متعلق ہوگا کے ساتھ. یؤمنون بما قال من ذات اللہ وصفاته ومن الجنة والنار. سمجھا؟ دوسری صورت یہ اس بات یؤمن کی زمین سے کرائے ہو کر کے انہوں نے اپنے نگاہوں سے اللہ کو دیکھا کہ جنت جہنم کو نہیں دیکھا. اس وقت زیادہ مستقبل نہیں ہوگا. سمجھے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو اللہ تعالیٰ کرے کہ نماز کو قائم رکھتے اور نماز کو کیا کرے مولانا نماز دعا کو بھی کہتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لہذا دعاؤں کو قائم رکھتے ہیں. اس لیے قانون سمجھے مولانا الفاظ جن کی وضاحت شرعاً آتی ہے کیا کریں جن الفاظ کی وضاحت شرعاً آتی ہے تو پہلے وہ معنی شریعت پر منظور ہوگی اس کے بعد پھر معنی عرفیہ پر منظور ہوگی نہیں ہو تو پھر اس کے بعد معنی لغویہ پر منظور ہوگی. قاعدہ نوٹ کرو اس کا جن الفاظ کی وضاحت شریعت نے کی ہے تو تحمل على المعاني الشرعية معنى شرعي مقبول كده. صلاة ہمارا حرکت کے بیان ہے. صلاة ہمارا دعا کے بیان ہے. صلاة ہمارا دوسرے نمبر کے بیان ہے. صلاة ہمارا نرم کرنے کے آتے ہیں. یہ تو کئی بار ہے. صلاة ہمارا سوئی کو حرکت دے دینا. لہذا کیا ہے نماز کا وقت آ گیا تو پھر کوئی کٹی نہیں آئے گی. یہ ہے مولانا ایک چیز جو ہے آپ کو بتا دیں قرآن اور دوسرے قرآن کی بھی وجہ زکات ہمارا باقی کے ساتھ کی لہٰذا یہ کہ آپ سامنے کر رہے ہیں آپ کو صاف کریں اس کو سمجھ آ گیا. اس لیے میرا طرح کی الفاظ اذا كان لها معنى شرعي جو کہ معنی شرعي تو تم پر غلط معنی شرعي تھے پہلا نمبر معنی شرعي کا اور الحمدللہ شریعت نے صلاۃ کا بات بتایا کہ الصلاۃ عبادۃ عن القیام عن التحریمات والقیام والرکوع والسجود. میرے محمد نے کر کے دکھایا احادیث متواتر ہے. یہ ساری مراحل جو آج تک کوئی بات رہا ہے سمجھو نا یہ جگہ ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب اشرف المدارس کی شکر تو ہم لوگ کے جو ہے اہل قرآن آنے تو وہاں پر کچھ عورتیں ہیں وہ ہم سے بحث کریں. میں نے حضرت سے کہا کہ عورت سے بحث کر کے جب جیتیں گے تب بھی ہم پہ لعنت ہے ہار تو بہت ہے. حضرت جی نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بھاگنا بھی لعنت ہے مناظرہ کرنا بھی لعنت ہے. کرنا بھی لعنت ہے بھاگنا بڑی لعنت ہے. آپ بولیں دنیا کی مرد میں کہ کبھی کوئی مرد کو کرا کوئی پروفیسر خواتین وہ بھی کوئی پروفیسر حاصل کی بڑی تھی اس قسم کی گھمانے چکر اس کا آسان طریقہ میں نے کہا کہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہا میں نے کہا یہ قرآن میں دکھاؤ آپ کیا فجر کی 2 رکعتیں ہیں کہا میں نے یہ قرآن ظہر کی 4 رکعتیں ہیں کہا میں نے یہ لکھا عصر کی 4 رکعتیں لکھا مغرب کی 3 رکعتیں لکھا
تو کہتے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں سے جا کر عبادت کریں گے مقام ابراہیم۔ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے چالاک ہوتی ہے یا چالاک ہوتے ہیں کہ بس لغت کی چیز کامل نکال کر اپنے کے سارے مفاہشات کے مسائل اس لیے ضابطہ سمجھو۔ میں نے عرض کیا کہ الفاظ پہلے حکم کیے تھے معنی شرعی پر، اگر معنی شرعی ہوتا ہے وضاحت پیارے میں مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تو پھر اس کے بعد معنی ہو گیا سمجھ رہے نہیں تو پھر اس کے بعد معنی ہو گیا یہ ہو آپ کو یہ اٹھ رہی میرا نام الگ بن گیا منظور، اب آپ اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ناظر وہاں جدار منظور، یہ جدار منظور حالت ہوا منظور، اس کو کوئی قرآنی طور پر منظور نہیں کہا۔ آپ کو سمجھیں اس کا کام ہے مسئلہ گڑبڑ کی ہے اللہ کو برابر ہوتی ہے۔ ایک تو آپ یہ ثابت یہ ہے کہ سوچ کر نفی کوئی صفت نہیں ہوتی، صفات منفی اور صفات نہیں ہوتی، یوجب الکمال علی الموصوف، وہ موصوف کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ضد کو ایک مسئلہ شرکات نہیں کسی طرح، لیکن شرکات کے بارے میں بہت فضول قسم کی چیزیں توبہ 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 میں نے کئی زمان پڑھا ہے۔ اس لیے جو ہمارے عقیدت و تحاضی اس کی شروعات ہے فکر پڑھے شرع پڑھے ماشاء اللہ عقیدت کی کتاب میں پڑھا ہے یہ کو پڑھو وہ زبردست چیز ہے۔ الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة عبادت بدنی نماز ويقيمون الصلاة اور نماز کو قائم رکھتے سیدھا رکھتے احکام میں دیوار کو سیدھی کر دینا ایڑی چیز کو سیدھا کر دینا اپنے نماز کو درست کر لیتے ہیں نماز کو درست خوب کر کام اس زمانے کے آداب و شرائط اور مستقبل کے ساتھ اس کو بجا لاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز کے ساتھ یہ کہ زکات کا ذکر کر دیا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ إِيَّاهُ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کے دیا ان میں سے بعض کو خرچ کرتے یہ فتویٰ ہے ہمارا بعض کو خرچ کرنا یہ فتویٰ ہے پورے کو خرچ کرنا یہ فتویٰ ہم فتویٰ کے انام کو بنا کر کمزور قسم کے لوگ اس کو دیکھ کے مسئلہ چلیے اور فتویٰ ہے آنا کرنا ہے اس پہ ہم نہیں کرتے لوگوں کو بھی نہیں کرنا ہے بعض ایمان کو خرچ کرنا حضرت نے اعلان کر دیا کہ مجاہدین کے لیے پیسے کی ضرورت ہے چندے کی تو حضرت ابوبکر نے سارا گھر جھاڑو لگا کر کے لایا حضرت عمر نے فرمایا کہ بڑا مال لے کر گیا آدھا گھر میں چھوڑا آدھا ادھر لایا پیارے کی خدمت کی پیش کی فرمایا کیا چھوڑا فرمایا کہ حضرت آدھا لے کر کے آیا کھانا آپ کے لیے ابوبکر کو کہا کیا فرمایا سارا گھر کا جھاڑو لگا کر گیا لیکن یہ جو ہے یہ عمر کا فتویٰ عمر کے اوپر یہ فتویٰ اور وہ تقویٰ سمجھ رہے ہیں لوگ اس طرح سارا مال آج مولوی صاحب کی تقریر میں آ کر کے بجائے آپ کو سارا کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دو اللہ کے راستے میں بھائی تو سارا کا سارا دے دیا پھر اس کے بعد کل بھیک ماں تیرے بچے اللہ کا بڑا کر دوسروں کو دے کے بیوی وہ چڑھا لگائی پھر وہ کافر بنے اس لیے شریف کہتے ہیں کہ حرام مال ہو تب بھی پورا کا پورا فوراً اپنے آپ سے پار کر دو حرام 2 لاکھ روپے آپ کے پاس اس میں 10,000 اپنے کو 90,000 کی ضرورت کر دی یہ کہ غیر مسلموں کو دے دو یا فقیروں کو دے دو ان کو بتاؤ نہیں کہ ان کے پیسے 10,000 میں سے اپنا کام چلاتے رہو اور 20,000 میں سے چل اور جیسے جیسے ہرانا نتیجہ آپ کے پاس آ جائے پھر 10,000 نکالے 5,000 نکالے پھر اور بنے یا کون سود کے پیسے کو دے ورنہ کہاں تک کرو یہ کون کو پڑا آپ کو دے جا کر صوفیہ جان ان بار حضرت جو کچھ ہمیں ان کو دیا لہذا صوفیہ کہتے ہیں اس میں علم بھی ہے اور اس میں بات بھی لیکن قرآن میں 30 مقامات میں اللہ تعالیٰ کرے صلاۃ اور زکات دونوں کو توامین کے جڑوے دونوں کے دونوں جڑوے ہوئے 32 مقامات بعض کتابوں میں 82 لکھا ہوتا ہے جیسے بخاری کی جمعہ وہ غلط ہے 32 مقامات پر یہ جڑوے اب صوفیہ اس سے زکات مراد نہیں دیتے صوفیہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے کو دیا اللہ بابا نے جو کچھ کہے وہ تمہارے کو بھی وہ بھی مارا تو پھر پورے میں اس میں سے خرچ کرتا لہٰذا اس میں علم بھی آ گیا اور اس میں بات نہیں
اب صوفیہ نے انکار نہیں کیا یہ تھا، صوفیہ نے ایک ایسا معنی بنا دیا کہ جو معنی آپ نے سنتا وہ سے ایک فرق بن گیا، اس میں علم بھی آ گیا، جان بھی آ گئی، اپنی جان سمجھتا ہے۔ اور صوفیہ جان کے کیا کرتے ہیں؟ جان کی بیعت کرتے ہیں، بیعت بے سے ہے، اور بے کا نہیں ہوتا کہ بائے میرے آپ کا اللہ پتا کر کے کیا ہے، کیا بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بتانے کی چیز اور قیمت مانے۔ اب یہ میرے بیچا کو بارے ہو رہا مشتری، میں نے آپ سے پیسہ لے لیا، یہاں روپیہ روپے کیسے ختم ہو گیا اور پیسوں سے آپ نے کھا۔ صوفیہ کی جو بیعت ہوتا مرید اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ میں بیچتا ہے سب کچھ۔ اب یہ بیعت کی، اب پھر یہ کہ مشتری جس مال کو خریدا اس میں جیسے تصرف کر، اب پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ چلیں گے، آپ تصرفات اسی طرح ہوگی، اس کے بغیر اجازت نہیں ہوگی۔ بشرطے پیر پیر ہو تو ستارے بالج ہر کافر نے کنن شتر اولیاء وقت ظاہر نے کنن۔ آپ غور کریں میں کہ فرق کا جواب دے رہا ہوں ایک چیز، صوفیہ پر جو اعتراضات ہے کہ انہوں نے اس سے جان اور مال، اس سے جان اور اللہ تعالیٰ کا علم کیسے مراد ہے، میں نے اس کے تو انہوں نے اصل کے ساتھ زکات کی نفی نہیں کی، سمجھے یہ ایسا کام بنا لے کہ اس کا ایک فرق نبی کی اور یہ مطلب نور اور پاک، پاک کا نور اور عین کا پاک، اس میں نکلنے کا معنی زحام کا معنی ہو کوئی بھی یہ جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما، ایک معنی ہے کہ یہ بھی اس امت کی صفات ہے، سبھی متقین کے لیے صفات ہے، اور پھر یہ اللہ کو بھلا کرے یہ الذین کی حیثیت ہو جائے کہ زائد کی ہوگی۔ دوسری صورت یہ پہلے والے الذین سے یہ امت مراد ہے، سمجھے مشرکین مکہ اور دوسرے جو ایمان لائے سرے سے وہی مراد ہے، اور اللہ کو الذین یؤمنون سے اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہے کہ جو کہ اپنے کتاب پر ان کا ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اس لیے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کو بھلا کرے اہل کتاب کو ڈبل ثواب ملے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل 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 ایک عمل پر ڈبل ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کرے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی جو اپنے نبی پر ان کا ایمان تھا، اپنی کتاب پر ایمان تھا، لیکن جب محمد کا سورج طلوع ہو گیا تو اب نبی پر انہوں نے ایمان لایا، اب محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے دین پر ایک کو ڈبل، اپنے کتابوں پر الگ ثواب، اور یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے اب ایک ایک عمل پر کو ڈبل ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا ہے کہ وہ کوئی لونڈی تھی اس کے پاس، لونڈی تھی اس کے پاس، اور اس لونڈی کو اس نے آزاد کیا، آزاد کر کے اسے نکاح کیا، اس بندے کو ایک ایک عمل پر ڈبل ڈبل ثواب ملے گا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ غلام ہے جو اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز پڑھو، اس کو ڈبل 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 ثواب۔ اب مسئلہ ہو گیا یہاں پہلے والے اندر سے آپ لوگ مراد ہے اور عامل مومنین اللہ تعالیٰ کا یہ جو کافر جو مسلمان ہوتے وہ مراد ہے، اور الذین یؤمنون بما انزل الیک اس سے اہل کتاب مراد ہے، یہود و نصارہ مراد ہے۔ میرے دوستو ارے کچھ بڑا بڑا نہیں پڑا اس وقت خراب ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک کلمہ معموم کے لیے بما جو کچھ آپ نازل ہوگی اس پر بھی ان کا ایمان ہے، وما انزل من قبلک اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے کی نازل ہوگی، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوگی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب کیا کرنا کلمہ معموم کے لیے یاد وہی جلیل اس میں آ گیا اور وہی خفی ہے، یؤمنون یصدقون بما انزل الیک وحی جلیل قرآن پاک وخفی حدیث پاک، اور جو جتنا وحی جلیل کو جانتا ہوگا، جتنا وحی خفی کو جانتا ہوگا، اور جانتا بھی ہوگا مانتا بھی ہوگا، بولو ایمان کے صرف جاننا نہیں ہے بلکہ کیا ہے جانتا بھی ہے مانتا بھی، یہ سب سے بڑا مومن ہوگا۔ اس لیے تبلیغ میں تم کتنے بھی چلے لگاؤ، زندگی لگاؤ، مدرسے والے مولوی تک خدا کی قسم پہنچ نہیں سکتے۔
لاکھ رگڑو، بات یہ کہ یہی بخاری میں سمجھتا ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سید الخاطر کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ تو حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل جھکے رکھا ہوا، جیسے دعا کرتے ہیں عطا اللہ وقا، خدا تیری زندگی کو طویل کر دے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو مانا کرتا ہوں، اس دنیا میں طویل زندہ رہ کر کے کر فائدہ ہے، اس لیے امام احمد کے یہاں یہ دعا مقبول ہے کہ دنیا میں رہ کر کے کرنا کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس کو کریں، اس دن اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے بتا دیں۔ صبح جیسے آپ اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ الرحمن ساتھ مرتبہ پڑھے اور لقد جاء رسول من انفسکم عزیز کرے مالکم حریص علیکم المؤمنون رؤوف فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت رب العالمین، اس کو 7 مرتبہ پڑھے۔ اگر آپ مر گئے اس دن تو پھر مجھے لعنت کر دینا اور مجھے بتا دینا کہ آپ کی بات جھوٹ ہے۔ آپ مر گئے، مرنے کے بعد مجھے بتا دینا کہ آپ کی بات جھوٹ ہے۔ اگر آپ جس دن مر گئے، مرنے کے بعد پھر کیا ہے، قبر سے مجھے بتا دینا موبائل کے ذریعے سے، نیٹ موبائل والا، تاکہ میں دیکھوں گا آپ کے ساتھ کرنے کی کیا کریں، مجھے بتا دیں کہ بتا دیا آپ نے تم کو بتا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 5 سال 10 سال اس کی مرابی جو پڑتا رہا، تو ایک دن غیب سے آواز آ گئی کہ تو یہ ذلیل دنیا میں کب تک رہے گا، رب جلیل کے پاس نہیں آنا، ذلیلوں کے پاس رہتے، رب جلیل کو چھوڑ کر کے ذلیلوں کے پاس رہے۔ تو بزرگ غریب رونے لگے، اس نے پڑھا نہیں اور اسی دن خوش ہو، اسی دن خوش ہو، کچھ فرق پڑ گیا۔ جلیل آگے میں یہ کر دیا۔ آپ سمجھتے کائنات کے اندر پوری دنیا کی کتابوں کو کسی شرط کی خبر یا نہیں، صوفی غیر صوفی کسی کی مذہب میں ذلی اور بروزی، ذلی اور بروزی نبی نہیں ملتی، یہ اس طرح ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو وحی آپ پر نازل ہو گئی ہے، چاہے وحی دینی ہو یا وحی خفی ہو، وما انزل من قبلک وما ينزل بعدک وما ينزل بعدک، اگر یہ اس پر وحی آتی تھی یا نہیں آتی، اس پر وحی آتی تھی، کہتا ہے من قبلک، آپ کو سمجھ آ نہیں آتی، اس لیے ہر میں حکومت کو بہترین ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایماندار ہے اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوگی، چاہے وحی جلی ہو قرآن، وحی خفی ہو حدیث، دونوں اس میں آنے کے لوگوں کے لیے، لہذا اہل قرآن پر بھی رد ہو گئے۔ وما انزل من قبلک آپ سے پہلے، وما ينزل بعدک نہیں ہے، آپ کے بعد یہ کہ وحی آ جائے جیسے کہ قادیانی، لہذا قادیانی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر کوئی قادیانی آپ کو مل گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کو مستقل نبی نہیں مانتے، ذلی بروزی، تو آپ کہتے ہیں میں ذلی بروزی خدا ہوں، میں نے اس بچوں کو بنائی۔ جب نبی ذلی بروزی بنتا ہے تو پھر کیا ہے، اگر کیا ہے، جیسے کہ ہمارے ساتھی کچھ کہتے ہیں کہ عالم غیب کلی ہے، عطا کلی ہے، تو آپ آسان جواب نہیں کہتے کہ یہ خالق ہے لیکن عطائی خالق ہے، یہ مالک ہے عطائی مالک ہے، یہ قادر ہے عطائی قادر ہے۔ علم الغیب علم تفرد به اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا تفرد، اللہ کا خصوصیت تھا جو آپ بتا رہے ہیں، سمجھ رہی کہ اور غیب وہ ہے کہ جو حواس کا محتاج نہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ حواسی ہے، سمجھ رہی ہے کہ حواسی سے قلب سے آپ ادراک کرتا ہے، وحی کا ادراک کرتا ہے، کانوں سے آپ اس کا ادراک کرتا ہے، سمع بصر سے آپ ادراک کر لیتا ہے، یہ سارے کے سارے علوم قسم کی، یہ سارے علوم اور علم غیب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرے وہ قسمی چیز نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ غیبی نہیں ہے کہ کسی کو اس کو یہ چیز ہے، اس لیے خیال کر لیں
اور ایسے علم غیب کی قائل جزی کے بھی قائل وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم ہے بہت علم ہے، اتنا علم ہے کہ ولی وجود کا باپ ہے اس کو گر نہیں سکتا. بات سمجھو، وہی ہے دینے والے کو پتا ہے کہ کتنا دیا، دینے والے کو پتا ہے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ علم غیب نہیں. اس کو مفسرین محدثین جو علم الغیب کہتے ہیں، مفسرین محدثین جو اس کو علم الغیب کہتے ہیں، وہ مجازت، وہ انباء الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، علم غیب اضافی ہے، علم غیب حقوقی ہے. یہ 5 نام ہے اس کے. ہمارے ساتھی ہمارے پتا ہماری بات کرتے لکھنے کا پوچھو گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلی علوم نہیں جانتے تھے، جزئی جانتے تھے. تمہارا یہ کہ وہ پھر ان کو تو کلی مشرک کہا تو جزئی مشرک. اللہ یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کو اگر آپ لا یعلم غیب کو صالح و کلیہ کرا دیں تو موجب جزئی تو خود مانتے کہ جزئی نہیں جانتا ہے، صالح و کلیہ ٹوٹ جاتا ہے موجب جزئی سے. اس کے بعد تو میں بات کرنا ہی رہا ہوں. اب موجب کلیہ کی نتیجہ کیا ہے؟ صالح و جزئی. صالح و کلیہ کی نتیجہ کیا ہے؟ موجب جزئی. لا يعلم الغیب الا اللہ، ولا يعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اگر سارے وقت دنیا کے لیے کہ آپ مانتے سمجھے مان لیا ایسا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں نبی علم غیب جزئی جانتا ہے، حضرت جزئی جانتا ہے. تو آپ علم غیب جزئی کو آپ کی نبی سے سارے علم کو توڑ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جانتا ہے، علم غیب جانتا ہے. وہ کلی مشرک ہو گئے. تو جزئی کے تم کہہ رہے کہ جزئی مشرک تو بھی کہہ، اس لیے وہ علم الغیب نہیں ہے. مفسرین اور محدثین اور شارحین جو اس کو علم الغیب کہتے ہیں مجازاً، ورنہ وہ اخبار الغیب ہے، انباء الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، علم غیب اضافی ہے، علم غیب حقوقی ہے. یہ سارے ایسے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم جو قلب سے اطلاع کرتے ہیں یہ سب کچھ آواز کی. اور علم غیب ہوتا ہے کہ مالا علم کو حفظ والا تنظیم بنا کر ایسے اس کے اب ایک تو میرا جو آپ کا نازلوں کی وحی ہے، جلی ہو یا وحی خفی ہو، وحی جلی قرآن پاک ہے، یا کہہ دو وحی مطلوب قرآن پاک، وحی میرے مطلوب حدیث ہے، وحی خفی ہے کہ وہ حدیث ہے. ہمارا مطلب من قبل کا کہ آپ سے پہلے کتاب یہ بھی نازل ہوگی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے. اور آخرت حالانکہ یقین کے ساتھ متعلق ہے لیکن اس کو ختم کر دیں. وبالآخرۃ هم یوقنون ختم کر دیں. یہ مشرکین مکہ پر رہتے ہیں، وہ آخرت کے قائل نہیں، بعثت کے قائل نہیں. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، اس کے بعد کون ہمیں اٹھائے گا؟ خود پر رکھتے یہود بھی، منافقین بھی، یہود بھی وہ آخرت کا یقین رکھتے، وہ بھی نہیں رکھتے. یقین ان کا لا یقین، اور یقین کا لا یقین، یقین ان کا لا یقین کی طرح. اس کے بعد سمجھو یقین اس علم کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو بنا کرے شک کے بعد حاصل ہو جائے. جب وہ علم جو مسبوق بالعدم ہے، وہ علم جو مسبوق بالعدم ہے، اس لیے یقین کا اطلاق اللہ کے علم پر نہیں ہوتا، آپ کے علم پر ہوتا. یقین وہ علم حاصل بعد ما لم يكن جو پہلے حاصل نہیں تھا ہو گیا. یہ یقین یہ شک کے بعد آیا. اس لیے یقین کا علم اللہ کے علم پر نہیں ہوتا. اللہ کے علم جانو سے استعمال باقی اے کر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کو یقین ہے. اس بات میں یقین کا اطلاق اللہ کے علم پر نہیں ہوتا. اللہ یؤمن بان هذا الشيء كذا وكذا، اللہ کو یقین ہے اس پر اللہ کے علم پر یقین کا اطلاق
علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. بولو علم الیقین، عین الیقین. آپ نے سنا کہ آئس کریم جب آدمی کھاتا بہت دل ٹھنڈا ہوتا ہے توازن کے ساتھ، علم الیقین. اور دیکھا آپ کے سامنے کوئی کھا رہا ہے اور وہ کھا کر کے اب عین الیقین آپ کو حاصل کیا اور خود آپ کھائیں تو حق الیقین واہ. سنا کی شادی بڑی چیز یہ بڑی شادی بڑی مزیدار چیز ہے. شادی ٹھیک ہے. پھر دیکھا کہ ایک آدمی اس نے شادی کیا 2-3 دن کے بعد رنگ کا کلر کا چمک دمک کرا واہ. میرے علم الیقین کا حوالہ نے اس کو دیکھا یہ علم الیقین ہو گیا. یہ بندہ کالو کال کیسے چمکتا دمکتا سمجھ گئے کہ اور خدا کی شادی ہوگی آپ کی ہم استری ہوگی تو آپ کو لے. اور ہمارے بلوچ لوگ اور فارسی لوگ اس کی بڑی اچھی تعلیم کرتے ہیں. شنیدن چشیدن دیدن، نہ دیدن شنیدن دیدن چشیدن. بولو شنیدن دیدن چشیدن. واہ اسلام سب کو بلوچی سیکھنا چاہیے. شنیدن دیدن چشیدن، سننا پہلے کسی چیز کا یہ علم الیقین ہے. اور دیدن عین الیقین آنکھوں سے دیکھا، چشیدن چک کر کے دیکھا کیا ہے. آپ کے بارے میں آپ نے سنا جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، یہ سنا تبادل کے ساتھ سنا رات بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے، یہ علم الیقین ہے. اور آپ نے جو کوئی چیزیں جانی اور آپ کے سامنے جلا کر کے رکھا سمجھے یہ علم الیقین. اور اپنا ہاتھ ڈالو دوسرا ہاتھ کو لیتے سمجھے. اس لیے اب کبھی انبیاء کو بھی شک ہوتا ہے تم پہ لانا ہو کوئی اسکالر بنا ہوا ہے سمجھتا ہے یہ تینوں یقین کے ساتھ جا سکتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. احیاء موتیٰ میں ابراہیم کو شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے ابراہیم کو، صرف کیفیت کو دیکھنا چاہ رہا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَتَسْأَلُنِي وَلَمْ تُؤْمِنْ. کیا تو مجھ سے پوچھتا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تیرا یقین نہیں ہے. قَالَ شنیدن بھی ہے اور دیدن بھی ہے، اب صرف یہ ہے کہ چشیدن ہے. خود مجھ سے تجربہ ہے، اس کے پر فقط آپ آمدہ میں رہتا ہے. یہ چشیدن کا مقصد اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھو، حکم میرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا. سمجھ گئے. اس لیے یہ بھی معجزہ کے طور پر وہ یہ کہ کبوتر اور والا کو پتہ چلی کہ مور اور سیگ اور یہ کوا یہ چاروں کس طریقہ وہ زندہ ہو کے کر کے آپ نے دکھایا ہے. وہ بھی ایک معجزہ کی مشکل سے رکھا. اس لیے کہ معجزہ نبی اس کا مظہر ہوتا ہے اور موجد اور اس کا مظہر اللہ ہوتا ہے. نبی اس کا مظہر ہوتا ہے. معجزہ نبی کا یہ نہیں ہوتا، معجزہ میرے رب کا ہے. اور معجزہ ہم کو بنانے کے لیے آتا اسی نبی کے ساتھ اسی جو میں نے کہا رسول اللہ لوگ اشارہ کر رہا. یہ مسئلہ ہو گیا ہمارا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب ثابت کی پہلے خبر بتا دیا تھا کتاب ہدی للمتقین. یہ دوسری خبر ہوگی مولانا وبالآخرۃ هم یوقنون پورا ہو گیا. متقین موصول الذین یؤمنون بالیوم الآخر ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون بسانی خوشی کا رتب والذین فی الدعاء عاطفہ میں اور الذین محل مجرور ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بما انزل الله موصول ہے
مدت کے ہدن کے ساتھ متعلق یہ بھی خبر بن جائے گی. اور ایک ہے کہ ہوا ہدن للمتقین، یہ سارا بتا دیا. اولئک الذین آمنوا بربہم اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں تعلیمون ثابتون راکبون علی ہدن من ربہم، اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت کو ملی ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ آخرت میں یہ کہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور نکرے کے بعد یاد مجبور آ جائے وہ جا کر اس صفت بنے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آیا حال ملے گا جائے. اور نکرے کے بعد آ جائے صفت بنے گا، صفت مخصصہ. اس لیے یہ ہدایت کسی اور کی ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. جنوں کا اہتمام کریں گے اولئک علی ہدی من ربہم اولئک قائمون ثابتون راکبون علی ہدی من ربہم. ہدایت کے پیچ پر یہ لوگ سوار ہیں. ایسی ہدایت ہے جس کے موجود کے باپ کو بھی بتا دیتی ہے، سمجھتا ہے. لیکن تخصیص کر دی اس کی اتنی سی نظر کی جب اللہ کو بلا صفت آ جائے تو تخصیص، وہ تخصیص کہتے ہیں تقلیل اشتراک، سمجھتا ہے. یہ تقلیل نہیں بتا دیا کہ جی اس ہدایت میں کوئی اور پارٹنر نہیں ہے، اس ہدایت میں کوئی اور پارٹنر نہیں ہے. یہ ہدایت عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیمہ طریقہ کی طرف سے یہ اللہ کی ہدایت ہے. لیکن بدن یہ نکرا سے دو بارہ چیزیں موجود. اور مولویوں سمجھو اتنا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اعمال صالح ہوں گے، سیجعل لکم الرحمن ودا، اللہ تمہارے لیے ایسی محبت پیدا کریں گے جس کا پتہ حضرت شیخ الحدیث شریف اللہ کو بھی ہوگا، جس کی حقیقت کا ادراک مولانا مذکور اللہ کو بھی ہوگا اور کسی عالم کو نہیں ہوگا. اور رب کو پتا ہوگا کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت اس کو کیا. سمجھتا ہے؟ سمجھ لیجیے کہ بعض چیزیں اللہ اس طرح کرتا ہے. جس ہدایت کی تو اللہ نے جس کو ہدایت دی بس ہو گیا مولانا اللہ کی خصوصی شفقت. اس ہدایت کی مراتب ہے مولانا. ہدایت کے اندر نور بھی اضافہ ہوتا ہے، سمجھیے. باقی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا وہاں اہدنا الصراط المستقیم میں یہ ہدایت کی مراتب بھی مولانا کئی مراتب. ایک ہدایت کا معنی یہ کہ خلق القوى والاعضاء، اللہ تعالیٰ نے یہ قوا اور اعضاء یہ کہ انسان کی خود یہ بھی ہدایت ہے. اللہ نے آپ کی اعضاء اور قوتیں آپ کو عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے. دوسرا ہدایت کا معنی نصب الدلائل، نصب الدلائل للانسان، نصب الدلائل للانسان. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل کا کیا نا. بچانی رحمۃ اللہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. نصب الدلائل للانسان، انسان کے لیے دلائل موجود ہے. سمجھے بھائی ایمان اور کفر کی. تیسری ہدایت کی صورت یہ ہے ارسال الرسول، ارسال الرسول الیہ، انسان کی طرف اللہ کتابیں اور رسول بھیج دے. وجعلناہم ائمۃ، ہم نے یہ انبیاء کا تذکرہ رسول انبیاء میں کیا، ان کو ایسے ائمہ بنا دیا، ان ائمہ انبیاء کو امام بنا دیا. یہدون بامرنا، ہماری وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ ارسال الرسل. فإما يأتينكم مني ہدى، اس ہدى سے بھی کتابیں اور انبیاء مراد ہیں. اس پر پڑھ لیں چوتھی صورت مولانا عبادت کرتے 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 ہدایت کا چوتھا والا کشف الاسرار والرموز، اسرار اور رموز، قرآن و سنت کے اسرار اور رموز، کائنات کے اسرار اور رموز آپ کے سامنے بن جائے. اللہ اللهم آتنا اللهم آتنا لا تعلمنا پروردگار میں معلوم مولانا حضرت یہ شکریہ ہوتے مولانا. اتنی ہدایت کشف الاسرار اور رموز. مزہ جب آتا ہے کہ علم ظاہری بھی ہو علم باطنی بھی ہو.
دوسرا نصب الدلائل، دلائل انسان کے سامنے انسان ہدایت اور گمراہی پر دلائل قائم. تیسرا یہ کہ ہدایت کے سارے رسول انبیاء کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب اور چوتھا بھی ناز کے کشف الاسرار والعلوم. مولانا آپ کو عجیب بات بتاؤ کہ جو آپ کے حکمہ ہے، حکمہ مشاہیر اور حکمہ اشراقیین. مشاہیر وہ تھے کہ یدرکون حقائق الاشیاء فی ضوء العقل یمشون فی ضوء العقل، عقل کی روشنی میں چلتے. سنا ہے مشاہیر اور اشراقیین. مشاہیر یمشون فی ضوء العقل، عقل کی روشنی میں چلتے اور عقل سے وہ سب کچھ اپنے معلوم کرتے. عقل ان کی ٹھوکر کھا جاتی. اور برخلاف اشراقیین کی اشراق کا اشراق یشرق و اشراقت بڑے کا اس کا مطلب روشنی کہتے ہیں، سورج اس وقت طلوع ہو جائے. اب اشراقیین کو اشراقیین اس لیے کہتے ہیں کہ یدرکون حقائق الاشیاء بالمجاہدۃ و بالریاضۃ. مجاہدہ اور ریاضت سے مراد مجاہدہ. اب اس میں خیال کریں، اس میں ان کی مومن ہونا ضروری. نفس خوشی کرتے جو لوگ نفس خوشی کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے سامنے آ جاتے ہیں. مومن ہونا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن ایمان ہو پھر اللہ کو بڑا کرے، جفا کشی، مجاہدہ ریاضت کرے، نفس خوشی کرے، اس کا پھر کیا ہے. اس میں ہی آپ نے شروع کیا ابن عربی ہے اور حضرات ہے ابن عربی پر تو اس کے کفر پر بھی کتابیں لکھی، برہان الدین وغیرہ لوگوں نے لکھا تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی. لیکن ابن عربی کی کتابوں میں تحریف ہو گئی. حضرت کشاف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، یہ حضرت کے ابن عربی کی کتابوں کے مقابلے میں قائد وقت ہے. بہت بڑے آدمی. اس کی تفسیر ہے دو جلدوں میں، تفسیر ابن عربی. الفتوحات 10 جلدوں میں، المسایہ ہے، الخصوص ہے، خصوص الحکم بھی ہے اور حضرت کی کتابیں ہیں. لیکن اس میں جو تحریک لوگوں نے کی اس خدا کے بندے کو بدنام کیا. سمجھے؟ ورنہ یہ کہ رئیس الاولیاء فی اوانہ، اپنے زمانے کے رئیس الاولیاء. لیکن پھر عائشہ والے نے لکھا کہ نہیں، رئیس الاولیاء کی اوانی نہیں ہے الی یوم القیامہ. جتنے بھی صوفیاء کے ابن عربی کے جوتے سیدھا ہے. حضرت تشاور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت کر دے، بہت بڑے آدمی. اب تنوع کا رکھا نہیں ہے، وہ ایسا ہے. سب شریف کے ہمارے مفتی مدرسہ ہے اسدی دعوت برکات مداری بھاگلپور والے تو فرمانے وفاق کے مولوی بڑے 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 مولوی وفاق کے حضرت اقدس کو انہوں نے کہا کہ اگر جب صدر تھے مولانا سید اللہ خان صاحب کہ شاہ ولی اللہ کے علوم سے ہم محروم ہیں، مدرسین کے لیے یہ کیا جائے حجت اللہ البالغہ کا درس رکھا جائے، چھٹیوں میں 2 مہینے مدرسین کو پڑھانے کے لیے بندہ دے دیں. تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ اپنا سینٹر مقرر کرو، مرکز اسلام آباد کو مقرر کرو گے یا کراچی کو یا لاہور کو، بندہ بھیجے. پھر کافری نے فرمایا کہ بندہ چاہیے وفاق کی طرف سے. تو یہ مفتی صاحب زندہ ہے، مفتی مدرسہ. پھر کہا کہ بندہ چاہیے کہ کون اس کتاب کو پڑھائے گا، مشکل. حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے وفاق کے مدرسین کو بلاؤ، بندہ کوئی دے. فرمایا کہ پھر بوڑھے بوڑھوں نے کہا بندہ کون؟ تو فرمایا کہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کا نام میگل صاحب ہوا. مفتی صاحب کو پتا، میرے جنات کو نہیں پتا. کسی اسٹیج پر مفتی صاحب نے طلبا بھی ہوئے، میں بھی ہوئے، ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا. حضرت جی نے فرمایا کہ شوق شادی ہمارے ساتھ بات سیاست والے دشمن شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ یعنی مضافنے کو جب مرحبا پڑھتا ہے تو دیکھو کتنا کافی حجت اللہ البالغہ. حجت اللہ البالغہ نہیں ٹھیک ہے، حجت اللہ البالغہ. جب وہ دیکھتے حجت اللہ البالغہ کی شکل بھی دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ایسے کہتا ہے. کشف الاسرار اب میں نے عرض کی اشارہ کیے یدرکون حقائق الاشیاء وہ بالمجاہدۃ و بالریاضۃ، مجاہدہ ہو جاتا. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان تو پھر کیا کرے. لیکن کافر بھی مجاہدہ اور ریاضت کرتے کرتے اس کو ایک قوت ارادی حاصل ہو جاتی ہے. ایک قوت ارادی کہ وہ اڑے گا اور بہت سے کرشمے آپ کو دکھائے گا. کافر اس کے بعد کیا انشاءاللہ چل کر کیا لیں گے آپ سے وَتَبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى سُلَيْمَانَ سحر جادو کا مسئلہ کو وہاں بھی آپ سے عرض کروں. یہ ہدایت کی چار ہے. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. یہ اہل
اقرار کا ذکر ختم ہو گیا، تھوڑا سا چائے پی کر کے آ جاؤ، پھر ان الذین کفروا سے پہلے انکار کرنا۔